حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچے اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی، یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ تمہارا اللہ با اختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ تم جتنی دفعہ دعا مانگتے ہو، اللہ اتنی دفعہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، عطا کی تدبیریں تو وہ خود بناتا ہے۔ کیا ہوتے ہیں معجزے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے۔ کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب پر یقین رکھتا ہے، تب ہوتے ہیں معجزے۔ کن کے لیے ہوتے ہیں معجزے؟ تمہارے لیے ہوتے ہیں معجزے، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے۔ معاملات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آ رہی ہیں، آپ کے رب کی قدرت سے باہر نہیں ہے کچھ بھی۔ جب پیاس کی شدت عروج پر تھی، تب ہی زمزم کا معجزہ ہوا تھا۔ تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے۔ دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں، معجزے ہوں گے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی سب سے بڑی دلیل ہے، تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ روزے کی حالت میں جب تم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیتا۔ اگر وہ ویسے تمہاری اتنی دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے تو کیا روزے کی حالت میں کی گئی دعا کو اللہ رد کرے گا؟